نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ پہلے ہم نے سفر کے آداب پڑھے، آج ہم پڑھتے ہیں راستے کے آداب۔ راستے میں درمیانی چال چلیے، نہ اتنا جھپٹ کر چلیے کہ خواہ مخواہ لوگوں کے لیے تماشا بن جائیے، اور نہ ہی اتنا سست ہو کر رینگنے کی کوشش کیجیے کہ لوگ بیمار سمجھ کر بیمار پرسی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم لمبے لمبے رکھتے اور قدم اٹھا کر رکھتے، قدم گھسیٹ کر بھی نہیں چلتے تھے۔ نمبر 2 پہ آپ یہ سیکھیں کہ آداب اور وقار کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے چلیے، اور راستے میں ادھر ادھر ہر چیز پر نگاہ ڈالتے ہوئے نہ چلیے۔ ایسا کرنا سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنے بدن مبارک کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے، جیسے کوئی بلندی سے پستی کی طرف اتر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمیٹا ہوا رکھتے ہوئے چلتے اور دائیں بائیں نہ دیکھتے۔ اب آپ کہیے ہماری عادت ایسی اور ہم اپنی عادت بدل نہیں سکتے، یہ ہمارا قدرتی ایسا طریقہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، گھر میں پریکٹس کیا کریں۔ ایک چیپ سی مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ جب یہ ایکٹرز بننا ہوتا ہے انہوں نے، یا ماڈلنگ کرنا ہوتا ہے، تو ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور ان کو کس طرح ٹانگ رکھنی ہے، کس طرح پاؤں رکھنا ہے، کس طرح چلنا ہے، اور ان کو پوری پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو پھر کوئی کردار دیا جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بڑا ہی ان میں سٹائل اور بڑا ہی سلیقہ اور طریقہ ان کو سب سکھایا جاتا ہے۔ تو اپنی دنیا کمانے کے لیے اتنا کچھ سیکھتی ہیں، تو ہمیں تو آخرت کے لیے سب کچھ سیکھنا ہے۔ تو آپ گھر میں پریکٹس کریں کہ آپ کیسے چل رہی ہیں، اتنا بھی نہ جھکے کہ کب فیل ہونے لگ جائے، اور اتنا اکڑ کے بھی نہ چلیں۔ تو درمیانی راستہ اختیار کریں، بہت زیادہ تیز نہیں، تھوڑا سا تیز، اور اتنا سلو بھی نہیں کہ بالکل رینگتی بھی لگے اور بیمار لگے، تھوڑا سا سلو۔ آگے چلتے ہیں، خاکساری کے ساتھ دبے پاؤں چلیے، اکڑتے ہوئے نہ چلیے۔ نہ تو اپنی ٹھوکر سے آپ زمین کو پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہیں، پھر بھلا اکڑنے کی کیا گنجائش ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، گریبان کھولا ہوا، بٹن بازو پر چڑھائی ہوئے، اور بڑے اکڑ کے اور سینہ تان کے چل رہے ہوتے ہیں، ایسی چال سے اوائڈ کیجیے۔ خواتین بھی شادیوں میں نے دیکھا ایسے موقعوں پہ، اور بازاروں میں بھی بڑا انہیں غرور ہوتا ہے اپنی دولت کا، اور اگر وہ کوئی بہت بڑی گاڑی سے اترتی ہیں اور ڈرائیور ان کے لیے دروازہ کھولتے تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم شاید ہم نے دنیا فتح کر لی، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اصل اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو کوشش کریں، آپ نے کتنا بھی اچھا پہنا ہے، آپ کتنی بھی اچھی گاڑی سے اتر رہے ہیں، لیکن آپ اترے عاجزی کے ساتھ۔ ہمیشہ جوتے پہن کر چلیے، ننگے پاؤں چلنے پھرنے سے پرہیز کیجیے۔ اچھا، کچھ لوگ جوتے پہنے ہوتے ہیں تو اس کے جو بکلس ہوتے ہیں یا بٹن گولی بند کیے ہوتے ہیں، یا پھر شوز ہے تو بس پاؤں اندر ڈال لیتے ہیں، پیچھے سے وہ دبے ہوتے ہیں، تو بڑی شخصیت میں خرابی فیل ہوتی ہے۔ تو پراپر جوتا پہن کے جائے، یا اتنا ٹائٹ بھی مت پہنے کہ چلتے وقت آپ کا پیر دکھ رہا ہو، اور اتنا کھلا بھی نہ پہنے کہ وہ کلپ کر رہا ہو۔ مناسب جوتا پہنے اور اپنی پاؤں کی مناسبت سے پہنے جو آپ کو تکلیف نہ دے۔ جوتے کے ذریعے پاؤں کانٹوں، کنکر اور دوسری تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور موذی جانوروں سے بھی بچا رہتا ہے انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر جوتے پہنے رہا کرو، جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے۔ راستہ چلنے میں حسن ذوق اور تہذیب اور وقار کا بھی لحاظ رکھیے، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیے یا دونوں جوتے اتار کر چلیے۔ ایک پاؤں ننگا اور ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا بڑی ہی ہنسنے والی ایک حرکت ہوتی ہے۔ اگر واقعی کوئی معذوری نہ ہو تو اس بدذوقی اور بد تہذیبی سے سختی بچنے کی کوشش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیے یا دونوں جوتے اتار کر چلیے۔ پھر چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلیے تاکہ الجھنے کا خطرہ نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنا تہمد ذرا اٹھا کر سمیٹ لیتے تھے، یعنی کسی جگہ آپ گزر رہی ہیں، اتنا کھلے آپ کے دوپٹے یا جو حجاب پہنتی ہیں میری بہنیں، کہ وہ جا کے ان کا حجاب یا ان کا دوپٹہ کسی کی دکان کی چیزوں کے ساتھ اٹک جائے تو اچھی یہ بات نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا اس طرح پہنیں اور اپنے کپڑوں کو سمیٹے رکھیں کہ ادھر ادھر کسی کے ساتھ نہ الجھنے پائیں۔ ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلیے، آگے چل کر
اپنی امتیازی شان نہ جتائیے، کبھی کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے بھی کبھی اپنی امتیازی شان ظاہر نہ ہونے دیتے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چلتے۔ پھر راستے کا حق ادا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ راستے میں رک کر یا بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکنے سے پرہیز کیجیے، اور کبھی راستے میں رکنا یا بیٹھنا پڑے تو راستے کا حق ادا کرنے کے لیے 6 باتوں کا خیال رکھیے۔ پہلا ہے نگاہ نیچی رکھیے، پھر تکلیف دہ والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیجیے۔ کوئی پتھر وغیرہ ہے، کوئی بزرگ گزرا ہے، یا آپ سلام کریں یا وہ آپ کو سلام کر رہا ہے تو جواب دیجیے۔ نیکی کی تلقین کیجیے اور بری باتوں سے روکیے۔ جیسے بڑے اکثر بچوں کو کہتے تھے، بیٹا چوٹ لگ جائے گی، یہ مت کھیلیں، سڑک کی طرف مت جائیں، گاڑی کے نیچے آ جائیں گے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی نصیحتیں آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھولے بھٹکے ان کا راستہ دکھائیے، کسی کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا اس کی مدد کیجیے، اور مصیبت کے مارے وہ کی مدد کیجیے۔ آپ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا بیٹھا ہے تو آپ اس کو تھوڑی بہت اس کی مدد دے دیجیے، ورنہ گھر سے جا کے اس کے لیے کھانا بھی لا سکتے ہیں۔ راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے، برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز کیجیے، کیونکہ آپ کی شخصیت ان کی وجہ سے خراب ہو جائے گی، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے نا۔ تو جب آپ ایسے انسان کے ساتھ چل رہے ہیں جو کہ معاشرے کا ایک اچھا انسان نہیں ہے، بد اخلاق ہے یا بد کردار ہے یا بد مزاج ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کی بھی سوچ ایسی ہے۔ راستے میں عورت اور مرد مل جل کر نہ چلیں۔ عورت کو بیچ راستے سے بچ کر کنارے کنارے چلنا چاہیے، اور مردوں کو چاہیے کہ ان سے بچ کر چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لچڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گوارا کرنے کی بات نہیں کہ کسی مرد کے شانے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائے۔ اب کتنی یہ دیکھا جائے تو سخت حدیث ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ شریف عورتیں جب کبھی کسی ضرورت سے راستے پہ چلیں تو برقع یا چادر سے اپنے جسم، لباس اور زیب و زینت کی ہر چیز کو خوب اچھی طرح چھپا لیں اور چہرے پر نقاب ڈالیں۔ عورت کوئی ایسا زیور پہن کر نہ چلے جس میں چلتے وقت چمکار پیدا ہو یا دبے پاؤں چلے، تاکہ اس کی آواز اجنبیوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے، جیسے پازیب وغیرہ ہے۔ اور اسی طرح ایسی چوڑیاں کنگن کی ہاتھ اوپر نیچے کرتے ہوئے چلانے کی آواز آ جائے، اور ایسی جوتے بھی جس میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، اس سے بھی منع کیا گیا، لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ عورتیں پھیلنے والی خوشبو لگا کے راستے پہ نہ چلیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ دہرائے۔ گھر سے نکلتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ دعا کیجیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم بچا لیے گئے، تم محفوظ کر لیے گئے، اللہ کے نام سے میں نے ہر قدم بار رکھا اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، خدا اس کے حساب میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرمائیں گے، 10 لاکھ خطائیں معاف فرمائیں گے اور 10 لاکھ درجات بلند کریں گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آپ کو پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں یہ دعا مل جائے گی، مختلف دعاؤں میں بھی لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا ہے، وہی شکر اور تعریف کا مستحق ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ زندہ جاوید ہے، اس کے لیے موت بھی، ساری بھلائیاں اس کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ آداب سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے جو بھی آپ کام کرتے ہیں، دنیا تو اس کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کا بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ سنت کو فالو کرنے کا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ دعاؤں کی تعلیم رخسانہ اجاز۔